السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے درس سے پہلے ادب و احترام کے ساتھ مکین گنبد خضرا مالک و مختار نبی جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام و ابنہ الکریم بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سامنے آ جائیے۔ الحمدللہ ہم سب کی یہ مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ ہفتے میں ایک روز خصوصی طور پر اکٹھا ہو کر شریعت مطہرہ کے مسائل کو ہم سنتے ہیں اور اس کے سننے کے لیے خاص محفل منعقد کرتے ہیں۔ یہ محفل دیگر محافل سے فضیلت میں کچھ افضل و اعلیٰ ہیں، کیونکہ اس محفل کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں، آپ اس محفل میں اکٹھا ہوتے ہیں اور ابتدا سے لے کر انتہا تک، چاہے 1 گھنٹے کی ہو، آدھے گھنٹے کی ہو، 45 منٹ ہو، اس میں صرف اور صرف آپ دینی مسئلے سماعت کرتے ہیں۔ اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رات کے کسی پہر میں ایک مسئلہ سننا، ایک مسئلہ جاننا رات بھر نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ یہاں ہم نے تو سبحان اللہ کہہ دیا، رات بھر یہ مت سمجھے کہ بہت ہلکا کام ہے۔ یہاں آج ہم سے 17 رکعت عشاء کی نہیں پڑھی جاتی ہیں، پہلے بھاگ جاتے ہیں، 2 رکعت سنت، 3 رکعت واجب الوتر، پھر بھاگ چل بھائی۔ وہ باقی کے 2 رکعت نفل نہیں پڑھی جاتی، 4 رکعت جو نفل ہے وہ نہیں پڑھی جاتی۔ تو آپ ذرا سوچئے کتنا بوجھ محسوس ہونے لگتا ہے۔ اور اگر کوئی روک دے بھائی نہیں روکو روکو، جمعہ میں دیکھ لو، ایسا لگتا ہے قیدی سب چھوڑے جا رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو یعنی آج ہماری طبیعتیں ایسی بن گئی ہیں، لیکن اللہ کا فضل ہے کہ ایسے ماحول میں اگر ہم ایسی محفل میں آتے ہیں تو یہ رب کی توفیق اور رسول کائنات کے فضل سے آ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو کیونکہ اس کی فضیلت کیا ہے کہ ایک مسئلہ سننا رات بھر نماز، نفل نماز پڑھنے سے افضل ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ اللہ کا فضل ہے اور اس کے رسول کی عنایت ہے کہ ہم سب یہاں پر اکٹھا ہیں۔ پچھلے درس میں آپ نے مسابقت کا بیان استاذ الکریم حضور مصباحی صاحب قبلہ کی زبانی سماعت کیا، اور اس کے تعلق سے آپ نے ایک حدیث پاک آپ نے سماعت کی۔ مسابقت کہتے کسے ہیں؟ جو ہم لوگ جو کمپٹیشن لگاتے ہیں نا، کون آگے جائے گا کون پیچھے جائے گا، اس کے تعلق سے ہم لوگ کچھ انعامات بھی رکھتے ہیں۔ تو شریعت نے اس کے تعلق سے بھی مسئلے بیان فرمائے کہ کس طریقے کا کمپٹیشن لگانا جائز ہے، کس طریقے کا کمپٹیشن لگانا جائز نہیں ہے، مقابلہ کیسا ہونا چاہیے، مقابلے میں شریک افراد کیسے ہونے چاہیے، اس تعلق سے بھی شرع نے مسئلے بیان فرمائے ہیں۔ اس بات پر بھی اللہ کا شکر ادا کیجئے، الحمدللہ ہم ایسے دین کے ماننے والے ہیں جس دین کی رہنمائی انسان کے ہر شعبے میں نظر آتی ہے، ہر شعبے میں نظر آتی ہے۔ ایسا نہیں کہ خالی بس آپ عبادت کا طریقہ آپ کو بتلا دیا گیا، اس کے بعد جو چاہے کرو سب جائز، جس طرح چاہے کھاؤ سب جائز، جس طرح چاہے رہو سب جائز، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم خدا کے بندے ہیں، اور جب خدا کے بندے ہیں تو بندے ہونے کے ناطے ہم پر واجب اور فرض و واجب ہے کہ ہم اپنی زندگی اسی مطابق اپنائیں، اسی مطابق جئیں جو جینے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ تو ہم آپس میں بہت سارے لوگ مقابلہ بھی کرواتے ہیں، تو مسابقت اسی کو، یعنی کہ عربی زبان میں اسی کو کیا کہتے ہیں؟ مسابقت، ایک دوسرے پر سبقت لے جانا۔ تو اس تعلق سے آپ نے حضور مصباحی صاحب قبلہ سے ایک حدیث شریف سماعت کی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں کیسے مقابلہ کرنے لگی؟ پیدل چلنے میں۔ تو یہ ابتدائی دور تھا، تو فرماتے ہیں کہ میرے جسم پر جو ہے گوشت کی کمی تھی، تو میں حضور سے چلنے میں آگے ہو گئی۔ اس کے بعد پھر جب میرے جسم میں گوشت مزید بڑھ گیا، پھر میں نے حضور سے مقابلہ کیا، تو اب سرکار جو ہے مجھ سے آگے ہو گئے۔ تو سرکار نے فرمایا یہ بدلہ ہے پہلے کا، سمجھ رہے ہیں؟ یہ بدلہ ہے پہلے کا، سبحان اللہ۔ تو اس سے بہت ساری چیزیں بھی ثابت ہوتی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ شوہر کو اپنی بیوی کے ساتھ بڑے محبت بھرے انداز میں رہنا چاہیے، وہ اس انداز میں نہ رہے کہ بالکل اس کو لگے کہ قیدی بنا کر کے رکھا ہے، بلکہ
گاہے بگاہے اس کے ساتھ مذاق بھی کرنا چاہیے، گاہے بگاہے اس کے ساتھ جو جائز کھیل ہیں وہ بھی کھیلنا چاہیے، یعنی اس طریقے سے رہے کہ اس کی طبیعت شوہر کے تعلق سے خوش رہے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ اپنی دل کی بات کسی سے کہنا چاہیں تو شوہر سے کہہ سکے، ٹھیک ہے، ورنہ آج ہمارا معاملہ ایسا ہے، یا تو افراط ہے یا تو تفریط ہے، مطلب یعنی یا تو ہم اتنا زیادہ ٹائٹ کریں گے، اتنا زیادہ ٹائٹ کریں گے کہ وہ بیچاری جو ہے شوہر سے ڈرنے لگتی ہے، یا تو اتنا کھلا چھوڑ دیں گے، اتنا کھلا چھوڑیں گے کہ الٹا شوہر ڈرنے لگتا ہے، سمجھ رہے؟ یہ آج ہے ہمارے ہاں، آج اپنے یہاں معمول بھی دیکھ لیجئے، یعنی جو بیچارہ بولتے ہیں نا شیر تھا شیر شادی سے پہلے، وہ بھیگی بلی بن جاتا شادی کے بعد۔ کیوں بن جاتا ہے؟ کیونکہ بیوی کو اس نے ابتدا ہی سے اتنی ڈھیل دے دی، اتنی ڈھیل دے دی، بابو شونا کر کر کے پتہ نہیں اس نے کیا کیا اس کو کہا، کہ بس پوری کھلی چھوڑ دے دی۔ نماز نہیں پڑھتی کوئی بات نہیں، میرے ماں باپ سے الٹی بات کرتے کچھ نہیں، اس کو کمرے میں نکال کے امی سمجھاتا ہوں جی، اس کو میں امی سمجھاتا ہوں جی۔ یہ ہمارے جو جملے ہوتے ہیں نا، یہ بڑے زہر آلود جملے ہوتے ہیں، بعد میں پھر وہ آج تو آپ کے کہنے سے خاموش ہے کیونکہ ابھی نئی ہے، بعد میں وہ کیوں خاموش رہے گی؟ اس نے تو آپ کو غلام بنا کر کے رکھا۔ جب آپ کے 10 باتوں کو وہ انکار کر رہی ہے تو ماں باپ، جب آپ کہیں میری ماں باپ کی عزت کر کے اس بات کو مانے گی؟ بالکل نہیں مانے گی۔ تو ابتدا ہی سے ہمیں ایسے رہنا چاہیے، یعنی بہت زیادہ سخت بھی نہیں اور بہت زیادہ شریعت کے معاملے میں نرم بھی نہیں ہونا چاہیے۔ نماز نہیں پڑھتی ہے، نماز پڑھ، نماز پڑھنا فرض ہے، اس کے لیے نہیں چھوڑ سکتے، چاہے تو ناراض ہو خوش ہو، اس سے مجھے کوئی مطلب نہیں۔ میرے ماں باپ سے الٹی بات کرتی ہے، کان کھول کے پہلے ہی سمجھا دینا چاہیے اپنی بیویوں کو، کیا کہ بھئی تیری حیثیت میرے ماں باپ کے بعد ہے، میرے ماں باپ کا جہاں مقابلہ آئے گا، پہلی بات تو میرے ماں باپ کے مقابل ہے ہی نہیں۔ ہم لوگ یہاں جو مقابلہ کروانے لگتے ہیں نا، یہ سب سے بڑی غلطی وہیں آ جاتی ہے۔ وہ کبھی ہوتا ہے نا، تمہارے کو میں ہونا کہ ماں باپ ہونا، ایک آتی ہے نا بات، ارے بھئی تو کون سے مقابلے بھئی میرے ماں باپ کے؟ میرے ماں باپ نے مجھ کو پیدا کیا، مجھ کو پالا پوسا، علم دین سکھایا، مجھ کو دینی تعلیم، دینی دنیاوی تعلیم سے آراستہ کیا، مجھے اس لائق بنایا کہ آج میں کچھ کما رہا ہوں۔ تو نے کیا کیا؟ ایک موٹی سی بات ہے، تم نے کیا کیا؟ تم تو صرف نوجوانی کے بعد 20-25 سال کے بعد تو میرے زندگی میں آئی ہو، 20-25 سال سے پہلے تو میرے ماں باپ ہی تھے، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ساری چیزوں پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ یہ جہاں ہم توجہ نہیں دیکھتے ہیں تو اگرچہ ہم عمارت ایک بنا دیتے ہیں، بڑی سے بڑی بلڈنگ بنا دیتے ہیں، لیکن اس بڑے سے گھر میں بھی نہ جانے کتنے حصے ہو چکے ہوتے ہیں، کتنے حصے ہو چکے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اولاد سب سے پہلے اپنے ماں باپ ہی کی نہیں مانتی ہے۔ خیر، ضمناً میں نے عرض کیا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو ہمیں فالو کرنا چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ کتنے خوش مزاجی سے رہا کرتے تھے۔ آئیے اس کے تعلق سے چند مسائل ہم لوگ سنتے چلیں کہ مقابلہ کرانے کے کیا احکامات ہیں شرع میں۔ مسابقت کا مطلب یہ ہے کہ چند شخص آپس میں یہ طے کریں کہ کون آگے بڑھ جاتا ہے، جو سبقت لے جائیں اس کو یہ دیا جائے گا۔ یہ مسابقت صرف تیر اندازی میں ہو سکتی ہے، یا گھوڑے گدھے خچر میں، جس طرح گھوڑ دوڑ میں ہوا کرتا ہے کہ چند گھوڑے ایک ساتھ بھگائے جاتے ہیں، جو آگے نکل جاتا ہے اس کو ایک رقم یا کوئی چیز دی جاتی ہے۔ اونٹ اور آدمیوں کی دوڑ بھی جائز ہے کیونکہ اونٹ بھی اسباب جہاد میں ہے، یعنی یہ جہاد کے لیے کارآمد چیز ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان دوڑوں سے مقصود جہاد کی تیاری، کیونکہ پہلے کے زمانے میں جہاد ہوتے تھے اور جہاد اور اسباب جہاد میں چستی پیدا کرنے کے لیے اس طرح کے مقابلے کرائے جاتے تھے۔ لہو لعیب مقصود نہ ہو، کھیل کود صرف اور صرف ٹائم پاس، صرف اور صرف کھیل کود مقصود نہ ہو۔ اگر محض کھیل کے لیے ایسا کرتا ہے، چاہے گھوڑے کی دوڑ لگائیں، چاہے اونٹ کی لگائیں، چاہے آدمیوں کی لگائیں، تو مکروہ ہے۔ اسی طرح اگر فخر اور اپنی بڑائی مقصود ہو یا اپنی شجاعت و بہادری کا اظہار مقصود ہو تو یہ بھی مکروہ ہے، یعنی اس طریقے سے کرنا بھی کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ دیکھیے شریعت کا ایک رول ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اگر آپ کھانا بھی اس لیے کھاتے ہیں کہ بڑا مزیدار ہے، بہت ٹیسٹ آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، بہت ٹیسٹی ہے، صرف اس لیے کھا رہا ہے یار میں جا کر کے کھاتا ہوں، تو یہ صرف جائز ہے، اس پر کوئی ثواب نہیں ہے۔ لیکن اگر اس نیت سے کھانا کھاتے ہیں، کھانا بھی اگر آپ اس نیت سے کھاتے ہیں کہ میں کھانا کھاؤں گا تو اس کے ذریعے سے میرے جسم میں طاقت پیدا ہوگی اور اس طاقت کے ذریعے سے میں دین کی خدمت کروں گا، اللہ کی عبادت کروں گا، یا نماز کے لیے میرے جسم میں جو ہے قوت پیدا ہوگی، تو یہ کھانا کھانے پر بھی آپ کو ثواب ملے گا۔
سمجھ رہے ہیں؟ اس طرح کھانا کھانے پر بھی آپ کو ثواب ملے گا. تو یعنی کہ جیسی نیت بدلے گی حکم بھی بدل جائے گا. ٹھیک ہے نا. سبقت لے جانے والے کے لیے کوئی چیز مشروط نہ ہو تو ان مذکور اشیاء کے ساتھ اس کا جواز خاص نہیں، بلکہ ہر چیز میں مسابقت ہو سکتی ہے. ایک تو یہ ہو سکتا ہے، یہ ہے یعنی کوئی بھی چیز، کسی بھی چیز میں ہم مقابلہ لگائیں، بھئی دوڑ رہا ہے، کون دوڑے گا، ٹھیک ہے، اور اس میں کوئی شرط نہیں ہے بھئی کوئی جیتا تو اس کو کیا ملے گا، کوئی ہارا تو اس کو کیا ملے گا، اس میں کوئی چیز نہیں ہے. تو فرمایا ہر چیز میں یہ جائز ہے. کس میں ہے؟ ہر چیز میں. جیسے بھی کوئی بولے چلو میں کتنا کلو اٹھاتا ہوں، ٹھیک ہے نا، یہ بھی تو ہوتا ہے نا کمپٹیشن، بھائی میں کتنا کلو اٹھاتا ہوں. پھر یہ ہے کہ چلو بھائی کون سب سے زیادہ تیز تیر کر کے جاتا ہے. پھر یہ مقابلہ کہ کون سب سے تیز جو ہے چلتے درخت پر چڑھے گا. لیکن اس میں ساری چیزوں میں جتنی بھی ہیں ان سب میں نیت کیا ہونی چاہیے؟ ورزش. کیا نیت ہونی چاہیے؟ ورزش. چونکہ آج کل تو سمجھیے جہاد کا کوئی مسئلہ ہے نہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن یہ ہے کہ میں جسمانی طاقت، میرے جسم کو چست بنانا چاہتا ہوں. اور مقابلہ جب آدمی کرتا ہے تو اپنی جسم کی چستی اور طاقت کو اور تیز کرتا ہے، اور تیزی سے کرتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور اگر ان ساری چیزوں میں نیت اگر ورزش کی ہے تو یہ ساری چیزیں بھی کیا ہیں؟ جائز ہیں. لیکن شرط کیا ہے؟ اگر دونوں طرف سے کوئی چیز کا لین دین کی کوئی بات نہ ہو. ٹھیک ہے نا. مسئلہ، سابق کے لیے جو کچھ ملنا طے پایا ہے وہ اس کے لیے حلال و طیب ہے، مگر وہ اس کا مستحق نہیں. اگر دوسرا اس کو نہ دے، یعنی اگر دوسرا اس کو نہ دے تو قاضی کے یہاں دعویٰ کر کے جبراً وصول نہیں کر سکتا. مان لیجئے کسی نے مقابلہ لگا لیا کہ بھئی جیتیں گے تو اس کو 10,000 روپے انعام، ٹھیک ہے نا، اور وہ بیچارہ بھاگ کر کے جیت بھی گیا. تو فرمایا گیا کہ اب اس کو جس نے اعلان کیا ہے نا اس کے اوپر 10,000 روپے دینا واجب نہیں ہے. 10,000 روپے دینا اس کے اوپر واجب، لیکن اگر دے گا تو لینے والے کے لیے جائز ہے، لیکن جبراً وصول نہیں کر سکتا کہ بھی میرا حق ہے مجھے دے، میں جیتا ہوں، یہ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے نا. مسئلہ، مسابقت جائز ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ صرف ایک جانب سے مال شرط ہو. یعنی دونوں میں سے ایک نے یہ کہا کہ اگر تم آگے نکل گئے تو تم کو مثلاً 100 روپے دوں گا، اور میں آگے نکل گیا تو تم سے کچھ نہیں لوں گا، تو یہ جائز ہے. کدھر جائز ہے؟ ایک طرف سے. یعنی کہ مان لیجئے کہ دو لوگوں میں مقابلہ ہو رہا ہے، کیا قرار پایا کہ بھئی اگر میں جیتا تو میں 100 روپے دوں گا تمہیں، ٹھیک ہے نا، اگر میں ہارا تو تمہیں 100 روپے دوں گا، لیکن اگر تم ہارے تو تم مجھے کچھ مت دو. تو یہ مقابلہ جائز. اور اگر دونوں طرف سے اگر کریں گے تو یہ جوا ہے اور حرام ہے. یہ جوا ہے اور کیا ہے؟ ہم لوگ شرطیں تو ایسی لگاتے ہیں، ہمارے مقابلے تو ایسے ہی ہوتے ہیں نا. کوئی بھی لے لیجیے، ہم بھائی تو جیتا تو میں اتنا دوں گا، میں جیتا تو تو اتنا دے، یہی تو ہوتا ہے. تو یہ کیا ناجائز و حرام ہے. یہ مقابلہ کرنا ہے تو صرف کتنی طرف سے مال ہونا چاہیے؟ ایک طرف سے. ٹھیک ہے نا، یہ ذہن میں رکھیے گا. دوسری صورت جواز کی، ایک تو ایک صورت ہو گئی جواز کی، یعنی ایک ہی طرف سے مال شرط ہونا چاہیے. دوسری صورت جواز کی یہ ہے کہ شخص ثالث نے ان دونوں سے یہ کہا کہ تم میں جو آگے نکل جائے گا اس کو اتنا دوں گا، جیسا کہ اکثر حکومت کی جانب سے دوڑ ہوتی ہے اور اس میں آگے نکل جانے والے کے لیے انعام مقرر ہوتا ہے. ان لوگوں میں باہم کچھ لینا دینا طے نہیں ہوتا. ایک دوسری صورت جائز کی یہ ہے، حاجی نعیم صاحب نے جو ہے پورے بچوں کے درمیان مقابلہ رکھوایا، کیا کہ جو بھاگ کر کے آگے نکلے گا، ٹھیک ہے، اس کو میں جو ہے 1,000 روپے انعام دوں گا، 1,100 روپے انعام دوں گا. اور جو بچے مقابلے میں حصہ لیے ہیں انہوں نے آپس میں کچھ نہیں کہا ہے میں جیتوں گا یا میں ہاروں گا، اتنا لوں گا یا اتنا دوں گا. کس نے کہا ہے؟ حاجی نعیم صاحب نے، جو مقابلے میں شریک نہیں ہے. تو لہٰذا یہ جائز ہے. یہ کیا ہے؟ جائز ہے. نہیں کہ تیسرا آدمی جو مقابلے میں نہیں ہے وہ اگر کچھ دینا چاہے جیتنے والے کو تو یہ دے سکتا ہے، اور اس طرح کا مقابلہ کرنا جائز. اگر دونوں جانب سے مال کی شرط ہو، دونوں جانب سے، مثلا تم آگے ہو گئے تو میں اتنا دوں گا، اور میں آگے ہو گیا تو میں اتنا لوں گا، یہ صورت جوا اور حرام ہے. یہ صورت کیا ہے؟ جوا اور کیا ہے؟ حرام ہے. ہاں اگر دونوں نے ایک ساتھ تیسرے شخص کو شامل کر لیا جس کو محلل کہتے ہیں، اور ٹھہرا یہ
کہ اگر یہ آگے نکل گیا تو رقم مذکور یہ لے گا اور پیچھے رہ گیا تو یہ دے گا کچھ نہیں، اس صورت میں دونوں جانب سے مال کی شرط جائز ہے۔ اس کو بھی یوں سمجھیے کہ دو لوگوں میں مقابلہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، یعنی لے لیجئے سید شعیب اور افروز بھائی میں مقابلہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں انہوں نے جو ہے سلیم بھائی کو شامل کر لیا۔ اب کیا شامل کیا سلیم بھائی کو؟ ان دونوں نے مقابلہ کرتے ہوئے سید شعیب اور افروز نے یہ کہا کہ بھئی، سید شعیب نے کہا کہ اگر میں جیتا، ٹھیک ہے، تو سلیم بھائی کو 1000 روپیہ، ان کو کہا کہ تمہیں دینا پڑے گا، افروز بھائی کو، کہ اگر میں جیتا تو تمہیں دینا پڑے گا، اور کہا کہ اگر تم ہارے، اگر میں ہارا تو سلیم بھائی کو کچھ نہیں دینا پڑے گا، یعنی سلیم بھائی نہیں دیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو ایسی صورت میں جائز ہے، ایسی صورت میں کیا ہے، اگر وہ جیتے تو ان کو دینا پڑے گا، اور اگر وہ ہارے تو سلیم بھائی کسی کو 1 روپیہ بھی نہیں دیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اس کو کہتے ہیں محلل، یعنی اس چیز کو حلال کرنے والا۔ اب یہ تو آپ نے سمجھے کہ مسابقت کے مسائل، یہ آپ سمجھ میں آیا نا آپ کو؟ مقابلہ کرنے کے لیے کیا کیا چیزیں شرطیں، یعنی جائز ہونے کی کتنی صورتیں آپ نے پڑھی؟ 3۔ کتنی؟ ایک پہلی صورت کیا تھی کہ مقابلہ جو انعام کا جو اعلان ہو یا کچھ لینے دینے کا مسئلہ ہو تو ایک ہی طرف سے ہو۔ کتنی طرف سے ہو؟ یعنی اگر میں جیتا، یعنی اگر تم جیتے تو میں تمہیں اتنا دوں گا، اور اگر تم ہارے تو تم کچھ نہیں دو گے، یہ ایک صورت جائز ہونے کی۔ دوسری صورت کیا ہے کہ مقابلہ جو کر رہے ہیں وہ آپس میں لینے دینے کی بات نہ کریں، مگر تیسرا شخص جیتنے والے کو دینے کا اعلان کرے، تو ایسا مقابلہ بھی کیا ہے؟ جائز ہے۔ اور تیسری صورت کیا ہے کہ جو مقابلہ کر رہے ہیں 2 لوگ شریک ہیں، وہ لوگ ایک تیسرے آدمی کو شریک کر لیں اور بات یہ کریں کہ اگر میں جیتا تو یہ تیسرے آدمی کو اتنا دیں گے، اور اگر میں ہارا تو تیسرا آدمی کسی کو نہیں دے گا، ٹھیک ہے نا، تیسرا آدمی کسی کو، تو یہ بھی کیا ہے؟ جائز ہو۔ یہ 3 صورتیں ہوئیں مقابلہ کرنے کی۔ کوئی بھی مقابلہ، چونکہ ہم لوگ آپس میں کرتے ہیں نا، بھائی پڑھائی میں مقابلہ ہوتا ہے کبھی، بھائی کون پہلے قرآن شریف ختم کرے گا اس کو، یہ کون پہلے اٹھک بیٹھک جلدی لگائے گا، کون پہلے بھاگ کر کے آئے گا، کون پہلے شربت ختم کرے گا، یعنی اس طرح کے بہت سے مقابلے ہوتے ہیں۔ تو کم سے کم ہم یہ 3 طریقے جانیں کہ جو جائز ہونے کے، ٹھیک ہے نا، اور حرام کاری سے ہم کیا کریں؟ پرہیز کریں، ٹھیک ہے۔ یہ تو آپ کو مسئلہ بتایا گیا کہ مقابلہ جائز طریقے سے کس طرح کرانا چاہیے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ مقابلے میں کس طرح کے لوگ ہونے چاہیے یا کس طرح کے مقابلہ ہونے چاہیے۔ مسابقت میں شرط یہ ہے کہ مسافت اتنی ہو جس کو گھوڑے طے کر سکتے ہوں، اور جتنے گھوڑے لیے جائیں وہ سب ایسے ہوں جن میں یہ احتمال ہو کہ آگے نکل جائیں گے۔ مطلب کیا ہے؟ مقابلہ ہم ان لوگوں کے درمیان کرائیں جو برابر برابر ہوں۔ کیسے ہوں؟ پتہ چلے ایک جو ہے 30 سال کا کشتی کا مقابلہ کرا رہے ہیں، ایک ہے 30 سال کے صاحب اور ایک ہے بیچارے 12 سال کا، تو یہ کوئی مقابلہ ہے؟ جی، تو ایسا مقابلہ درست نہیں ہے۔ یعنی مقابلہ کرانے میں جو ایک دوسرے کا جو مقابل ہے وہ باقاعدہ کم سے کم طاقت میں تو کیا ہونا چاہیے؟ برابر برابر ہونا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح تیر اندازی اور آدمیوں کی دوڑ میں بھی یہی شرطیں ہیں۔ اور اگر دوڑ کا بھی مقابلہ کرا رہے ہیں تو مسافت یعنی کہ دوری اتنی طے کریں جس کو آدمی آسانی سے طے کر سکتا ہو، ٹھیک ہے نا۔ پتہ چلے نارملی دوڑ لگا رہے ہیں، بولے کہ 10 کلومیٹر تک کون بھاگے گا، تو ایک نارمل آدمی بھاگ سکتا ہے؟ سوچئے، نہیں بھاگ سکتا ہے۔ تو اتنی ہی دوری ہم طے کریں جس کو آسانی سے آدمی کیا کر سکے؟ طے کر سکے، ٹھیک ہے نا۔ طلباء نے کسی مسئلہ کے متعلق شرط لگائی کہ جس کی بات صحیح ہوگی اس کو یہ دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس میں بھی وہ ساری تفصیل ہے جو مسابقت میں مذکور ہوئی، یعنی اگر ایک طرف سے شرط ہو تو جائز ہے، دونوں طرف سے ہو تو ناجائز۔ مثلا ایک طالب علم نے دوسرے سے کہا چلو استاد سے چل کر پوچھیں، اگر تمہاری بات صحیح ہو تو میں تم کو یہ دوں گا، اور میری صحیح ہوئی تو تم سے کچھ نہیں لوں گا، یہ ایک جانب سے شرط ہوئی۔ یا ایک دوسرے نے کہا کہ آؤ میں اور تم مسائل میں گفتگو کریں، اگر تمہاری بات صحیح ہوئی تو یہ دوں گا اور میری صحیح ہوئی تو کچھ نہ لوں گا، تو یہ جائز ہے، یہ ہوتا بھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ آج کل ہمارے ہاں بڑا عجیب ٹرینڈ چلتا ہے مسائل میں
پہلے مسئلہ ہم آگے فارورڈ کرنا کر دیتے ہیں، بعد میں پھر حضرت کو فون لگاتے ہیں، حضرت یہ مسئلہ کیا ہے؟ اب حضرت بتا دیے، ہاں حضرت میں بول بھی دیتے ہیں بیچارے، میں یہ بولا دیکھو۔ پہلی بات ایک بات ذہن میں رکھیے گا، بغیر علم کے کسی کو مسئلہ بتانا حرام فرمایا گیا۔ اگرچہ آپ نے صحیح بتایا، یہ نہیں کہ آپ نے غلط بتایا خالی حرام، اگرچہ آپ نے صحیح بتایا، اندازے پہ تیر چلا رہے ہیں آپ، یہ ہو سکتا ہے، اگرچہ آپ نے صحیح بتایا تب بھی ناجائز ہے، تب بھی کیا ہے؟ ناجائز ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ بغیر علم کے فتویٰ دینے کو شرع نے حرام قرار دیا۔ تو یہ سمجھیں کہ مقابلہ میں جیسے ابھی آپ نے یہ مسئلے سنے، آپ آپس میں ڈسکشن کر رہے ہیں کہ بھئی انہیں حضرت نے یہ نہیں یہ بتایا تھا، اب آپس میں یہ ہوا چلو بھئی ہم مقابلہ کر لیتے ہیں۔ سید شعیب نے کہا کہ اگر میری بات صحیح نکلی تو افروز بھائی آپ کو جو ہے نا، اگر آپ کی بات صحیح نکلی تو میں آپ کو 1000 روپے دوں گا، اور اگر میری صحیح نکلی تو آپ مجھے کچھ بھی مت دو، چلو۔ تو یہ مقابلہ جائز، یہ مقابلہ کیا ہے؟ وہی 3 شرطیں، 3 طریقے، یعنی کہ کیا ہے مقابلے کے لیے؟ ایک طرف سے مال کی شرط ہونی چاہیے، دوسری طرف سے نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ طلبہ میں یہ ٹھہرا کہ جو پہلے آئے گا اس کا سبق پہلے ہوگا، اس صورت میں جو درسگاہ میں پہلے آیا اس کا حق مقدم ہے، اس کا حق کیا ہے؟ مقدم ہے۔ اگر ہر ایک پہلے آنے کا دعویٰ کرے مدعی ہے تو جو گواہوں سے پہلے آنا ثابت کر دے وہ مقدم ہے، اور اگر گواہ نہ ہو تو قرعہ ڈالا جائے، جس کا نام پہلے نکلے وہ مقدم ہے۔ بات یہاں پر آ گئی، ایک مسئلہ میں آپ کو بتاتا چلوں۔ نماز میں ہم صفیں لگاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، پتہ چلے آپ پہلی صف میں بیٹھے ہیں، کوئی صاحب پیچھے کھڑے ہوں، وہ عالم نہیں عام شخص ہیں، تو آپ کا پہلی صف کو چھوڑ کر دوسری صف میں آنا اور پیچھے والے کو سامنے جگہ دینا، آپ اپنی جگہ چھوڑ کر، یہ ناجائز ہے۔ یہ کیا ہے؟ ایثار فی القرب، ناجائز ہے، کیونکہ پہلی صف کا ثواب اور ہے، دوسری صف کا ثواب اور ہے، سمجھ رہے ہیں؟ پہلی صف کا ثواب کیا ہے؟ پہلی صف کا ثواب یہ ہے کہ راہ خدا میں اونٹ کی قربانی کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے، اور دوسری صف کا ثواب راہ خدا میں گائے یا بیل کی قربانی کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ تو چونکہ آپ پیچھے آ گئے، گویا کہ آپ نے اپنی ثواب میں کمی کی کیا نہیں کی، ٹھیک ہے نا۔ تو کسی عامی شخص کے لیے اپنی عبادت کو قربان کرنا، ثواب کو قربان کرنا، یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر پیچھے کوئی عالم دین ہو، آپ کے استاد ہوں، آپ کے والد ہوں، تو ان کے لیے اگر آپ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو امید ہے رب تبارک و تعالیٰ سے آپ کے اس فعل پر آپ کو دیگر ثواب عطا فرمائے، ٹھیک ہے نا۔ یہ مسئلہ آپ ذہن میں رکھے گا، میں چونکہ اکثر دیکھتا ہوں کہ سب ہم لوگ آگے بڑھاتے رہتے ہیں، ہم لوگ خود پیچھے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ الحمدللہ یہ چند مسائل تھے مسابقت کے، کہ ہم جب آپس میں مقابلہ کرائیں یا کریں تو شریعت ہمیں کیا رہنمائی کرتی ہے، تو وہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ کتنے طریقے ہیں آپس میں مقابلہ کرانے کے؟ جائز طریقے کتنے ہیں؟ 3 ہیں، یہ آپ کے ذہن میں رہیں گے نا انشاءاللہ تعالی۔ اب بیان ہو رہا ہے کسب کا، ٹھیک ہے نا۔ کسب کسے کہتے ہیں؟ کسب کہتے ہیں جائز طریقے سے مال کمانے کو، کیا کہتے ہیں؟ کسب کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور یاد رکھیے کہ اتنا کمانا، حضور صدر الشریعہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں اتنا کمانا فرض ہے جو اپنے لیے اور اپنے اہل و عیال کے لیے اور جن کا نفقہ اس کے ذمے واجب ہے ان کے نفقہ اور ادائے دین کے لیے کفایت کر سکے، یعنی اتنا کمانا آدمی پر فرض ہے، فرض ہے اتنا کمانا، ٹھیک ہے نا۔ کتنا کمانا؟ جس سے وہ خود کا پیٹ بھرے اور اس کے ذمے جن جن کی روٹی ہے ان سب کا وہ پیٹ بھرے، اور جو قرضہ اس کے ذمے ہے اس قرضے کی ادائیگی کر سکے، تو اتنا کمانا ہر مسلمان پر کیا ہے؟ فرض ہے، سمجھ رہے ہیں نا، فرض یا واجب ہے، ٹھیک ہے۔ اگر نہیں کماتا تو سمجھ لیجئے کہ گنہگار ہوتا ہے۔ اس باب پر امام محمد علی رحمۃ الرضوان کی بڑی مشہور کتاب ہے الکسب، کتاب الکسب۔ یہ حاجی توفیق صاحب قبلہ کا بڑا احسان ہے کہ الحمدللہ روزانہ
وہاں پر جو ہے ہمارا درس ہوتا ہے، تو جس درس میں تقریباً 1-1.5 سال سے ہیں حاجی صاحب، تقریباً اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 10 سے زیادہ کتابیں ختم ہو چکی ہیں اس درس میں۔ تو انہی میں جو ہے امام محمد علی رحمۃ الرضوان کی ایک کتاب ہے، بڑی مشہور کتاب، کتاب الکسب، وہ کتاب ہے۔ میں افادے کے لیے چاہتا ہوں کہ آپ کو میں سناؤں تاکہ آپ سمجھیں اس بات کو کہ کمانا کتنا ضروری ہے اور حلال کمانا کتنے فضیلت کا باعث ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں جا بجا متعدد مقامات پر اپنے بندوں کو کمانے کا حکم دیا ہے، متعدد مقامات پر۔ جیسے جمعہ کے لیے آئے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، جمعہ کی نماز کے لیے اکٹھا ہو جاؤ، جب تم نماز ادا کر چکو پھر زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کے رزق کو تلاش کرنا شروع کر دو، سمجھ رہے ہیں۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے متعدد مقامات پر اپنے بندوں کو رزق حلال کے طلب کرنے اور کمانے کا حکم دیا ہے۔ کمانے کی کیا فضیلت ہے، میں چند احادیث کی روشنی میں آپ کو بتاتا چلوں، اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ انبیاء کرام کا طریقہ کار کیا رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ جو آج جو ہم کماتے ہیں اس کی فضیلت کیا ہے۔ امام محمد علی رحمۃ الرضوان ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پر حلال روزی حاصل کرنے کے لیے کمانا یعنی کسب کرنا فرض قرار دیا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ نفل ہے کماؤ یا نہ کماؤ کوئی ہے، بلکہ فرض ہے آدمی پر کمائی کرنا۔ بھیک مانگنا، جو بھیک مانگتے ہیں وہ اس طرح سے بھیک مانگنا، یاد رکھیے گا یہ جملہ، بھیک مانگنا حرام، بھیک مانگنا کیا ہے؟ حرام۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یہ مستحق نہیں ہے، آپ جانتے ہیں کہ یہ مستحق نہیں ہے، پیشہ ور فقیر ہے، جمعہ جمعرات لے کے گھومتا ہے، ایسوں کو دینا بھی حرام۔ ہماری ماں اور بہنیں جو ہے بہت آسانی سے چٹکی یہ کیا بولتے ہیں سیر 2 سیر اٹھا کر کے جو ان کو پکڑا دیتے ہیں، اور وہ بھی بیچارہ مور کے 10-15 پنکھ مار کر کے دے تیرا بھلا ہو، یہ ہو وہ ہو کر کے جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا پیشاور جو فقیر ہیں ایسوں کو دینا بھی حرام ہے، اور اگر ایسوں کو آپ نے زکوٰۃ یا فطرہ وغیرہ دیا آپ کے کچھ نہیں ادا ہوگے، دوبارہ آپ کے اوپر دینا ضروری ہے، سمجھ رہے ہیں، چونکہ وہ ادا ہی نہیں ہوا۔ کوئی بھی آئے ٹھیک ہے نا، کوئی بھی اسلام کے اندر بھیک مانگنے کو جائز نہیں قرار دیا ہے، بلکہ ابھی آپ اس میں آئے گا حضور صدر الشریعہ علیہ رحمۃ الرضوان نے ارشاد فرمایا کہ جس کے پاس ایک دن کا کھانے کے لیے بھی ہے، یعنی آج وہ کھا سکتا ہے، 1-2 کلو جو ہے چاول ہے آج وہ اپنا کھا سکتا ہے، اس کے لیے بھی مانگنا ناجائز ہے۔ یہاں تو دھندا ہے دھندا، آج نائیگاؤں، کل نرسی، پرسوں مکھیڑ، پھر ناندیڑ، پھر پورا ایک شیڈول بنے والا ہے ان کا، سمجھ رہے ہیں۔ تو وہ بڑھاوا ہم ہی لوگ دیتے ہیں، ہم لوگ آج منع کرنا شروع کر دیں نہیں آئیں گے، سمجھ رہے ہیں نا۔ آپ ان کو ایک چانس دے کر کے دیکھیے بھائی لے میرا فلاں کام کر دے، میں تجھے اتنا روپیہ دیتا ہوں، وہ کام کرنے کو راضی نہیں ہوں گے آپ کا، نہیں کچھ نہیں ہوں گے، سمجھ رہے ہیں نا، چونکہ کیا ہے عادت بن چکی ہے وہ بھیک مانگنا۔ تو آپ ذرا سمجھیں کہ کمانے کی کیا فضیلت ہے۔ تو سب سے پہلے میں نے آپ کو وہی بتایا کہ امام محمد علیہ رحمۃ الرضوان ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر رزق حلال کو حاصل کرنے کے لیے کمانا فرض قرار دیا ہے، نفل نہیں قرار دیا ہے، فرض قرار دیا ہے۔ اور اس کی فضیلت کیا ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک مروی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں طلب الکسب فریضۃ علی کل مسلم، اور دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں طلب الکسب بعد الصلاۃ المکتوبۃ الفریضۃ بعد الفریضہ، سرکار فرماتے ہیں یعنی فرض نماز کے بعد بندے کے اوپر سب سے بڑا فرض رزق حلال کمانا۔ اب ذرا سوچی کا شریعت نے کیا تاکید دی ہے، فرض نماز کے بعد سب سے بڑا فرض بندے کے اوپر کیا ہے؟ رزق حلال کا کمانا ہے، رزق حلال کا حاصل کرنا ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان جو کی ہے، بھائی بہت سارے ہمارے بھائی ہوتے ہیں، بھائی ہر کوئی جیسے نائیگاؤں کا ہے تو ہر شخص نائیگاؤں کا نائیگاؤں ہی میں نہیں کماتا ہے، کوئی فلاں شہر میں جا رہا ہے، کوئی اپنے ملک سے بھی باہر ہو کر کے کماتا ہے، تو اس کی فضیلت کیا ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، سرکار فرماتے ہیں وَمَن بَاتَ قَالًا مِّن طَلَبِ الْحَلَالِ بَاتَ مَغْفُورًا لَهُ، یعنی جو
رزق حلال کو کمانے کے لیے اپنے گھر والوں سے دور، اپنے وطن سے دور رات گزارے، تو گویا کہ اس نے ایسی رات گزاری کہ اللہ نے اس رات اس کے سارے گناہوں کو بخش دیا۔ یہ اس کی فضیلت ہے، کس کی؟ یہ کمانے کی، جو ہم راتیں گزارتے ہیں باہر۔ اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے تھے؟ آپ فرماتے تھے کہ میرے نزدیک کمانا یعنی کہ کمائی کرنا جہاد میں شریک ہونے سے زیادہ افضل ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ میرے نزدیک کمانا جہاد میں شریک ہونے سے زیادہ افضل ہے۔ اور وہ فرماتے تھے کہ کمانے کے لیے، وہ فرماتے تھے میرے لیے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں۔ کس حالت میں؟ اس حالت میں کہ رزق حلال کی تلاش میں مجھے موت واقع ہو جائے، میرے نزدیک افضل ہے اس موت سے جو موت مجھے جہاد کے میدان میں آئے۔ جو موت مجھے کہاں ہے؟ جہاد کے میدان میں۔ تو حضرت عمر فاروق کا یہ فرمان ہے، تو حضرت عمر فاروق نے ویسے ہی کہہ دیا ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ قرآن پاک میں جب اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا تو دو لوگوں کا ذکر فرمایا۔ تو سب سے پہلے فرمایا وہ لوگ جو رزق حلال کی طلب میں اللہ کے فضل کو حاصل کرنے کے لیے زمین میں دوڑ لگاتے ہیں، اور کچھ وہ لوگ ہیں، یعنی نیکوکاروں میں سے کچھ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں اپنے گھوڑوں کو دوڑاتے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان دونوں لوگوں کا ذکر کیا تو سب سے پہلے ان لوگوں کا بیان کیا جو رزق حلال کی تلاش میں زمین میں دوڑتے ہیں، زمین میں گھومتے ہیں۔ تو فرمایا اسی وجہ سے میرے نزدیک کیا ہے؟ زیادہ فضل کیا ہے؟ کہ مجھے موت آ جائے اس حالت میں کہ رزق حلال کی تلاش میں مر جاؤں۔ میں بہتر سمجھتا ہوں اس موت کو اس موت سے جو موت مجھے راہ خدا میں یعنی میدان جہاد میں مجھے واقع ہو جائے۔ تو آپ ذرا سوچئے گا کہ کمانے کی فضیلت کیا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اسی طریقے سے حضرت ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مصافحہ کیا۔ یہ حدیث بڑی یعنی کہ دل کو چھو لینے والی ہے۔ ہمارے بہت سے بھائی ایسے ہیں جن کی ہتھیلیاں، ہم لوگوں کا تو بڑا نرم ہے، قلم وغیرہ ہم لوگ پکڑتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ آپ میں سے بہت سے ہیں جیسے ہتھیلیاں سخت ہوتی ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مصافحہ کیا۔ تو جب مصافحہ کیا تو سرکار کو حضرت معاذ کی جو ہتھیلیاں تھیں بڑی سخت محسوس ہوئی۔ اچھا، حضور کی جو ہتھیلیاں تھیں سبحان اللہ، وہ میرے حضور کی ہتھیلیاں تھیں سبحان اللہ۔ صحابی بیان کرتے ہیں کہ ہم حضور سے مصافحہ کرتے تو ہمیں ایسے لگتا کہ ہم نے دو مخمل کے کپڑوں کے درمیان اپنے ہاتھ کو رکھا ہے۔ یہ ہمارے حضور کی یہ تھے۔ اچھا، جو نرم و نازک ہوتا ہے نا وہ کمزور بھی ہوتا ہے، ہاں جی سر، یہ ہم لوگوں کی ہے، لیکن وہ سرکار کی ذات فرماتے، لیکن سرکار کی پکڑ ایسی تھی کہ اچھے سے اچھا طاقتور سرکار کی پکڑ سے نکل نہیں پاتا تھا، یعنی کہ نرم بھی تھا تو اس میں جو ہے طاقت بھی تھی۔ تو چنانچہ حضرت سعد ابن معاذ سے سرکار نے مصافحہ فرمایا، تو سرکار کو جو ہے نا حضرت سعد کی ہتھیلیاں بڑی سخت محسوس ہوئی، سختی تھی اس میں آ چکی تھی۔ سرکار نے فرمایا کہ اے سعد، یہ سختی کیوں ہے تمہارے درمیان؟ کہا یا رسول اللہ، اپنے گھر والوں کے پالن پوشن کے لیے اپنے باغ میں جو ہے پھاوڑا اور کدال چلاتا ہوں، یعنی کھیت میں کام کرتا ہوں، جس کی وجہ سے میرے ہاتھوں میں جو ہے کیا بولتے ہیں سختی آ گئی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سعد کی دونوں ہتھیلیوں کا بوسہ لیا اور ارشاد فرمایا اے سعد، یہ ہتھیلیاں تو ایسی ہتھیلیاں ہیں جس سے اللہ اور اس کے رسول بھی محبت فرماتے ہیں۔ تو اب ذرا سوچئے گا، یعنی رزق حلال کے طلب میں اگر آپ کے ہتھیلیوں میں بھی سختی آ جائے تو وہ ایسی ہتھیلیاں اور وہ سختی بھی اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں محبوب ہے۔ تو اب ذرا سوچیں پھر رزق حلال کی طلب کتنی محبوب ہوگی۔ اسی طریقے سے آپ اگر لے کر کے جائیں انبیاء اکرام کے طریقوں کو لے لیں تو حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم تک ہر نبی نے جو ہے تجارت کی ہے، ہر نبی نے طلب حلال کے طریقے کو اپنایا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ہر نبی نے اپنایا ہے۔ تو آپ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بات لے لیں۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کہاں سے اترے تھے؟ بولیے، آسمان سے، جنت سے اترے تھے نا؟ ہیں حاضر یا نہیں؟ یہ ختم کر دیں درس کو، ہے حاضر، ذہن حاضر ہے؟ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم جنت سے زمین پر تشریف لائے تھے۔ تو چونکہ جنت کا معاملہ کیا ہے حاجی صاحب؟
یہ سوچے شربات فوراً ریڈی وہیں پر. جنت میں یہی تو نعمتیں ہیں نا, وہاں پر آپ جو سوچیں گے فوراً حاضر ہو جاتا ہے. وہاں ایسا نہیں کہ آپ آرڈر دیں گے فلاں یہ لے کر آؤ وہ لے کر آؤ, ایسا کچھ نہیں. آپ کے دل میں خیال آیا فوراً حاضر ہو گیا. سمجھ رہے ہیں, وہ جنت کی صفت ہے. چنانچہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم جنت میں رہتے تھے. آپ زمین پر آئے, زمین پر جب آپ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم آئے تو چونکہ یہاں پر تو کچھ نہیں تھا, کوئی نعمتیں نہیں تھی, کوئی کچھ اگا ہوا بھی نہیں تھا یہاں پر کہ کچھ اگا ہوا ہو. چنانچہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو ہے آپ کو گیہوں کے چند دانے لا کر کے دیے اور فرمایا, اور انہیں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو گیہوں کے پیرنے کا طریقہ, اس کو جوتنے کا طریقہ, یعنی ساری چیزیں سکھلائیں. حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو گیہوں کے دانے لا کر دیے تھے وہ صبح کے وقت لا کے دیے. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان دانوں کو لیا اور ایک جگہ میں اس کو پورا مان لیجیے کہ بویا, اس کو صاف کیا زمین کو, اس کے بعد پھر آپ نے اس کو جوتا, اس میں پیرا اور وہ دانے ڈالے. تو وہ نبی کے دست پاک کی برکت لے لیجئے, ایک ہی دن میں ویس رضا ایک ہی دن میں آپ نے دانے ڈالے, ایک ہی دن میں جو ہے وہ اس کے درخت بھی اگائے, یعنی کہ وہ فصل بھی نکل آئی, ایک ہی دن میں اس کو بالیاں بھی لگی اور اس میں گیہوں کے دانے بھی آ گئے. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم چونکہ صبح سے لے کر عصر تک یہی کر رہے تھے, چونکہ دنیا میں تو کچھ نہیں تھا نا. تو حضرت جبریل علیہ السلام عصر کے وقت حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے, اور چونکہ وہ فصل ریڈی تھی, حضرت آدم علیہ السلام نے دن بھر سے اس کو دیکھا نا کیسے اگا, کیسے نکلا, کیسے اس میں گیہوں کے دانے آئے. تو آپ چونکہ اس کو کھانا چاہ رہے تھے, حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور آ کر کے عرض کرنے لگے کہ اے اللہ کے نبی, اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اے آدم, اگر تم اس وقت صبر کرو اور باقی ایام میں بھی روزہ رکھ لو تو اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ کو بھی قبول کرے گا اور آپ کی دعا کو آپ کی اولاد کے حق میں بھی قبول کرے گا. تو حضرت آدم علیہ السلام چونکہ آپ کی خواہش بہت زیادہ ہو رہی تھی. کیوں ہو رہی تھی؟ چونکہ آپ نے اپنے ہاتھ سے پیرا تھا, سمجھ رہے ہیں, اپنے ہاتھ سے جو ہے آپ نے اس کو پانی وغیرہ سیراب کیا تھا, تو بڑی خواہش ہو رہی تھی. تو سرکار فرماتے ہیں کہ یہی وجہ ہے. تو چونکہ عصر کے وقت بالکل بالیاں تیار تھیں, فصل تیار تھے, تو اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں خواہش ہو رہی تھی کہ کب مغرب کا وقت آئے اور کب میں اس کو کھاؤں, ٹھیک ہے نا. تو فرمایا کہ یہی وجہ ہے کہ ابن آدم جب وہ روزہ رہتا ہے تو عصر کے بعد اس کے اندر کھانے کی خواہش زیادہ ہوتی ہے. تو آج ہم نے بھی دیکھا ہوگا, اس کو محسوس کیا ہوگا, سمجھ رہے ہیں نا, دن بھر کیسے گزرتا ہے معلوم نہیں, عصر کے بعد جو ہے بالکل ایک دم خواہش امڑنے لگتی ہے کہ اب کھاؤں, ٹھیک ہے. اس طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام نے طلب حلال کے لیے جو راہ اختیار کی, وہ کون سی راہ تھی؟ زراعت کی. حضرت آدم علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ کھیتی باڑی کیا کرتے تھے. اسی طریقے سے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم بڑھئی کا کام کرتے تھے, یعنی لکڑیوں سے چیزیں بنایا کرتے تھے. اسی طریقے سے آپ متعدد انبیاء کرام لے لیں, حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والتسلیم کپڑے سیا کرتے تھے, ٹھیک ہے نا. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بھی جو ہے ایک پیشے کو اپنایا تھا, یعنی کہ آپ کپڑے کی تجارت کیا کرتے تھے. کون؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم. اسی طرح حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے ہاتھ سے کما کر کے کھاتے تھے, لیکن ابتدا میں یہ تھا حضرت داؤد علیہ السلام چونکہ بادشاہ تھے اور آپ بیت المال سے کھاتے تھے, تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو حکم دیا. تو ایک فرشتہ رب کے حکم سے حضرت داؤد علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا. کس بارگاہ میں؟ بڑے حسین و جمیل نوجوان کی شکل میں اور بڑے نیکوکار. وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا. تو حضرت داؤد علیہ السلام کی ایک عادت تھی. وہ عادت کیا تھی؟ آپ بادشاہ تھے نا, آپ اپنے لباس کو بدل کر, ٹھیک ہے نا, شکل کو بدل کر رعایا میں مارکیٹ میں جاتے تھے اور اپنے بارے میں تاثر لیا کرتے تھے کہ بھئی میری رعایا مجھ سے خوش ہے یا نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, میرے جو حکومت کے لوگ ہیں مجھ سے خوش ہے یا نہیں. چنانچہ آپ وہی شکل بدل کر کے جا رہے تھے تو اللہ کے حکم سے ایک فرشتہ وہیں کھڑا تھا. حضرت داؤد علیہ السلام اس کے پاس پہنچے, ایک تاجر کی شکل میں تھا فرشتہ. تو آپ نے اسی فرشتے سے پوچھا جو انسانی شکل میں تھا, پوچھا کہ تمہارا داؤد کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو اس فرشتے نے جو نوجوان تھا اس نے کہا کہ حضرت داؤد علیہ السلام تو بڑے خوب, بہت ہی اچھے انسان ہیں, لیکن ایک کمی ہے, اگر وہ کمی دور ہو جائے تو کیا ہی بات ہو جائے. فرماؤ کیا بات ہے؟ کہا وہ بیت المال سے کھاتے ہیں. کہاں سے کھاتے ہیں؟ بیت المال سے لے کر کے کھاتے ہیں.
چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام نے جب یہ سنا تو بڑی دل کو بات لگی، وہ فوراً آئے اور مسجد کے محراب میں جا کر گڑ گڑا کر کے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگار عالم، تو مجھے کوئی ایسا علم عطا فرما کہ جس کے ذریعے سے میں بیت المال سے بے نیاز ہو جاؤں۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو کیا قوت عطا کی معلوم ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو موم کی طرح نرم فرما دیا۔ لوہے کو کیا فرما دیا ہے؟ موم کی طرح، یعنی وہ لوہا دوسروں کے ہاتھ میں ہوتا تو بڑا سخت، ہم سے مڑ پاتا ہے نہیں، لیکن حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں آتا تو بالکل موم کی طرح نرم ہو جاتا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام اس سے زراح بنایا کرتے تھے، اور ایک ایک زراح تقریباً 12,000 درہم میں بکا کرتے تھے۔ کتنے میں؟ 12,000 درہم میں۔ حضرت داؤد علیہ السلام خود بھی کھاتے اور اس سے صدقہ بھی کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کئی طرح کے کاروبار کیے ہیں، رزق حلال کی کئی راہوں کو اپنایا ہے۔ پہلی بات تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، یہ بڑا مشہور واقعہ ہے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال کو لے کر پروفٹ میں، یعنی ملازم بن کر کے نہیں کہ بھی نوکر کیا کہتے ہیں ملازم بن کر کے بھی ہمیں اتنی پیمنٹ ملے گی، نہیں، بلکہ پروفٹ میں شیئر لگا کر، یعنی کہ اس میں حصے داری کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے مال کو کہاں لے کر گئے تھے؟ ملک شام آپ فروخت کرنے لے کے گئے تھے۔ اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے بکریوں کا بھی یہ کرتے تھے، ٹھیک ہے نا، بکریاں بھی سرکار نے جو ہے چرائی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی تجارتیں کی۔ ایک ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے ساتھ پارٹنر تھے، اور وہ صحابی فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بہترین پارٹنر تھے کہ جتنے دن ہم پارٹنر رہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو مجھ سے بحث و تکرار کی اور نہ ہی کبھی میرے ساتھ جو ہے مخاصمت کی ہے، سبحان اللہ۔ ورنہ آج کل ہوتا نہیں ہے پارٹنرشپ، بلکہ ایک پارٹنر دوسرے کے بارے میں بولتا ہے یہ زیادہ تو نہیں لے کے گیا، دوسرا سوچتا ہے یہ زیادہ تو نہیں لے کر گیا، لیکن فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سے بڑھ کر بہترین پارٹنر نہیں دیکھا۔ تو یہ رسول پاک، یہ انبیاء کرام کی سیرت، سمجھ رہے نا، یہ ان کی زندگی ہمیں بتلاتی ہے کہ حرام روزی طلب کرنے کے لیے ہمیں مختلف راہیں اپنانی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ ایک جگہ بیٹھ جاؤ اور انتظار کرو کہ کوئی آ کر کے دے گا تو ہم کھائیں گے، تو فرمایا یہ جائز نہیں ہے۔ چند مسئلے میں سنا کر کے اپنی گفتگو کو یہیں پر ختم کر دیتا ہوں۔ کسب اتنا کمانا فرض ہے جو اپنے لیے اور اپنے اہل و عیال کے لیے، اور جن کا نفقہ اس کے ذمے واجب ہے۔ کس کا واجب ہے؟ بیوی کا نفقہ، اولاد نابالغ ہے تو ان کا نفقہ، سمجھ رہے ہیں نا، یہ واجب ہے نفقہ، ٹھیک ہے نا، واجب ہے ان کے نفقہ کے لیے، اور ادائے دین یعنی قرض کے ادائیگی کے لیے کفایت کر سکے، اس کے بعد اسے اختیار ہے اتنے ہی پر بس کرے، یا اپنے اہل و عیال کے لیے کچھ پسماندہ رکھنے کی بھی سعی وہ کوشش کرے۔ یہ بھی جائز ہے کہ میں کما کے جاؤں گا، میری اولاد جو ہے خوش رہے گی، ٹھیک ہے نا، یہ بھی جائز ہے۔ ماں باپ محتاج و تنگ دست ہوں تو فرض ہے کہ کما کر انہیں بقدر کفایت دے، نفل نہیں ہے، کیا ہے؟ فرض ہے۔ اور ماں باپ کو یہ حق حاصل ہے، ظاہر سے بات ہے بڑھاپے میں جا کے کیا کمائیں گے وہ؟ سوچیں آج ہم لوگ کیا بدسلوکی کرتے ہیں، اللہ فضل فرمائے، ماں باپ کو دیتے بھی ہیں تو احسان رہتا ہے کہ میں دے رہا ہوں، دیا نا ابا، اب بھی تو بھیجا نا امی، بھائی ماں باپ نے تو ہمارے ساتھ کبھی ایسا نہیں کیا ہے، ابھی تیری فیس بھری نا بیٹا، اب نہیں بھرتی، جا تو تیرا بندوبست کر لے، بولے ہیں کیا؟ کبھی بولے ہیں ماں باپ کسی کو کہ تیری فیس اب بھی بھری ہو، جا تیرا تو کما، تیرا تو بھر؟ نہیں بولتے ہیں، تو پھر ہم کیوں کرتے ہیں؟ یہ فرض ہے، سمجھ رہے ہیں نا۔ قدر کفایت سے زائد اس لیے کماتا ہے کہ فقراء و مساکین کی خبر گیری کر سکے گا یا اپنی قریبی رشتہ داروں کی مدد کرے گا، یہ مستحب ہے۔ یعنی زائد اس لیے کماتا ہے تاکہ یار میں فقیروں کو بھی کچھ کھلاؤں گا، وہ پیشہ ور فقیر نہیں، واقعتاً جو غریب ہیں ان کو، ٹھیک ہے نا، یہ کہ میں رشتہ داروں کی مدد کروں گا، تو فرمایا یہ مستحب ہے اور نفل عبادت سے افضل ہے، سبحان اللہ۔ کس طرح کمانا؟ اتنا کمانا۔ اور اگر اس لیے کماتا ہے کہ مال و دولت زیادہ ہونے سے میری عزت و وقار میں اضافہ ہوگا، فخر و تکبر مقصود نہ ہو تو یہ مباح ہے، اور اگر محض مال کی کثرت یا تفاخر مقصود ہو تو منع ہے، ٹھیک ہے نا، اتنا زیادہ کمانا۔ جو لوگ مساجد اور خانقاہوں میں بیٹھ جاتے ہیں، یہ مسئلہ ذہن میں رکھیے گا، جو لوگ مساجد اور خانقاہوں میں
بیٹھ جاتے ہیں اور بسر اوقات کے لیے کچھ کام نہیں کرتے اور اپنے کو متوکل بتاتے ہیں کہ بھئی نہیں ہم تو اللہ کے بھروسے پر بیٹھے ہوئے ہیں، حالانکہ ان کی نگاہیں اس کی منتظر رہتے ہیں کہ کوئی ہمیں کچھ دے جائے گا، کوئی آئے گا اور ہمیں کچھ دے گا۔ وہ متوکل نہیں، اس سے اچھا تو یہ تھا کہ کچھ کام کرتے، اس سے بسر اوقات کرتے، اس سے بہتر تو یہ تھا کہ تم نکلتے کچھ جا کر کے کماتے، کسی کے بھروسے پر بیٹھنے سے بہتر یہی ہے۔ اسی طرح آج کل بہت سے لوگوں نے پیری مریدی کو پیشہ بنا کر کے رکھا ہے، یہ حضور صدر الشریعہ کے الفاظ ہیں، بہت سے لوگوں نے پیری مریدی کو پیشہ بنا لیا ہے، سالانہ مریدوں میں دورہ کرتے ہیں۔ کتنے ایسے بابا ہیں، آج نائیگاؤں، کل بارہ حلی، کل وہ حلی پتہ نہیں کیا ہے، حلی کھیڑ، یہ فلاں، سمجھ رہے نا؟ ہاں، اب کتنے نام لے لیجئے، سالانہ مریدوں میں دورہ کرتے ہیں اور مریدوں سے طرح طرح سے رقمیں کھسوڑتے ہیں، یعنی کہ بھئی خانقاہ بن رہی ہے، یہ فلاں بن رہی ہے، لاؤ دو، ٹھیک ہے، جس کو نذرانہ وغیرہ ناموں سے موسوم کرتے ہیں۔ اور ان میں بہت سے ایسے بھی ہیں جو جھوٹ اور فریب سے کام لیتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ ناجائز ہیں، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ ناجائز۔ سب سے افضل کسب جہاد ہے، یعنی جو جہاد میں جو مال غنیمت حاصل ہو، مگر یہ ضرور ہے کہ اس نے مال کے لیے جہاد نہ کیا ہو بلکہ اعلاء کلمت اللہ مقصود اصلی ہو۔ جہاد کے بعد تجارت، جہاد کے بعد کیا ہے؟ تجارت، پھر زراعت، یعنی پھر اس کے بعد آتا ہے کھیتی باڑی، پھر صنعت و حرفت، پھر اس کے بعد آتا ہے کاریگری کا مرتبہ ہے۔ جس کے پاس، یہ مسئلہ سب ذہن میں رکھیں، جس کے پاس اس دن کے کھانے کے لیے موجود ہو، ایک دن کے کھانے کے بھر موجود ہے، اسے سوال کرنا یعنی اسے بھیک مانگنا حرام ہے۔ اسے بھیک مانگنا کیا ہے؟ سائلوں اور گداگروں نے اس طرح پر جو مال حاصل کیا اور جمع کیا وہ مال خبیث ہے، وہ مال حرام ہے، وہ مال کیا ہے؟ حرام ہے۔ جو شخص علم دین و قرآن پڑھ کر کسب چھوڑ دیتا ہے وہ اپنے کو دین کھاتا ہے، یعنی عالم یا قاری ہو کر بیٹھ گیا اور کمانا چھوڑ دیا، یہ خیال کیے ہوئے ہے کہ لوگ مجھے عالم یا قاری سمجھ کر خود ہی کھانے کو دیں گے، کمانے کی کیا ضرورت ہے، یہ ناجائز ہے۔ یہ کیا ہے بھئی؟ اب تو ہم مولانا بن گئے، مفتی صاحب بن گئے، اب بیٹھیں گے سب لا کر کے دیں گے ہمیں، آج ان کے ہاں آج ان کے ہاں۔ فرمایا ناجائز ہے، نکلو، کچھ نہ کچھ طریقہ اختیار کرو۔ رہا یہ امر کی کہ قرآن مجید و علم دین کے تعلیم پر اجرت لینا، جیسے کہ بھئی آپ مدرسے ہیں، بغیر پیمنٹ کے کوئی پڑھائے گا؟ بغیر پیمنٹ کے مسجد میں کوئی امام ملے گا؟ آ جاؤ فری میں کرو، کوئی نہیں ملے گا۔ تو یہ جو امامت پر اجرت لینا، مدرسے میں بھئی کیا تعلیم ہوتی ہے؟ قرآن و حدیث کی تعلیم ہوتی ہے، تو اس پر اجرت لینا، پگار لینا، پیمنٹ لینا، فرمایا اس کے پڑھانے کی نوکری کرنا، اس کو فقہائے متأخرین نے جائز بتایا ہے، یہ جائز ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اچھا، اس میں بھی نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں نماز پڑھانے کی اجرت نہیں لے رہا ہوں، میں قرآن یا حدیث کی تعلیم دینے کی اجرت نہیں دے رہا ہوں، بلکہ میں اجرت کس کی لے رہا ہوں؟ وقت کی اجرت لے رہا ہوں، میں جو اپنا وقت دے رہا ہوں، کیونکہ اگر میں وقت نہیں دیتا تو وہ وقت میرا ہوتا، اتنا وقت میں دوسرے طریقے میں لگاتا جس کے ذریعے سے ذریعہ معاش میں حاصل کرتا، لیکن چونکہ میں نے اپنا وقت دیا ہے لہٰذا میں اس وقت کی میں پیمنٹ لیتا ہوں، تو یہ کیا ہے؟ جائز ہے، ٹھیک ہے نا۔ جس شخص نے، یہ مسئلہ بڑا اہم ہے، جس شخص نے حرام طریقے سے مال جمع کیا ہے، بیاز کھا کھا کے، ٹھیک ہے نا، مٹکا کھیل کھیل کے، ٹھیک ہے، جوئے بازی کر کر کے حاصل کیا ہے اور مر گیا، کوئی ایسا شخص تھا جو زندگی بھر جوا کھیلا، سود کیا، بیاز کھایا، مٹکا کھیل کھیل کے بلڈنگیں بنائی، سب کچھ کیا، ٹھیک ہے نا، اور مر گیا، ورثہ کو اگر معلوم ہے کہ فلاں فلاں کی یہ اموال ہے، یعنی معلوم ہے کہ جو ہے ہم جس کے وارث بنے ہیں، مان لو زید ہے، زید نے جو ہے فلاں شخص کے 10 لاکھ روپے جوئے میں جیتے تھے، فلاں کے 5 لاکھ روپے جیتے تھے، ٹھیک ہے نا، یا فلاں سے جو ہے یہ گاڑی جیتی تھی، تو یہ وارثین پر لازم ہے کہ وہ ساری چیزیں اس شخص کو واپس کر دیں۔ پہلے تو اگر وہ زندہ ہوتا تو اسی شخص پر واجب تھا کہ وہ ساری چیزیں کیا کرے، اس کو واپس کر دیں، ٹھیک ہے نا، اور اگر معلوم نہ ہو تو صدقہ کریں، معلوم اگر نہیں ہے تو کیا کر دیں؟ صدقہ کریں۔ اس میں اب شریعت نے یہ صورت دی ہے، اگر مال میں شبہ ہو، شک ہے کہ یار یہ ہے کیا نہیں ہے،
تو ایسے مال کو اپنی قریبی رشتہ دار پر صدقہ کر سکتا ہے، یعنی یہاں تک کہ اپنے باپ یا بیٹے کو دے سکتا ہے۔ اس صورت میں یہی ضرور نہیں کہ اجنبی ہی کو دے، یعنی اگر ڈاؤٹ ہے کہ بھئی فلاں مال ہے یا نہیں ہے لیکن یہ لوگ کرتے تھے، اب وہ ڈاؤٹ ہو گیا تو فرمایا کہ اس کو قریبی رشتہ دار یعنی اپنے بیٹے کو صدقہ کر دیں، اپنے باپ کو صدقہ کر دیں، اپنی ماں کو صدقہ کر دیں، اپنی بیوی کو صدقہ کر دیں، یہ جائز ہے۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک سوال ہے، جی، اگر کسی نے 11ویں شریف کے لیے بکرا لے لیا، اب وہ بیچ کے دوسرا بکرا چھوٹا لے کے کر سکتے ہیں یا کر سکتے ہیں۔ 11ویں شریف کرنا مستحب ہے، جانور لینے سے کوئی واجب نہیں ہو جاتا، وہ مستحب امر ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کو لے کر کے کر سکتے ہیں، کوئی قباحت نہیں۔ جو قبر پہ نام کی پتھر لگاتے ہیں، تو ہمارے ادھر رواج یہ ہے کہ اگر محرم شریف میں لگانا پڑ گیا، ایسا ہے کتاب ثابت ہو سکتا ایسا کچھ نہیں ہے، ہے، کوئی بھی مہینے میں لگا سکتے کسی بھی مہینے میں لگا سکتے ہیں۔ جو نام کے جو قبر کے اوپر نام کی جو تختی لگاتے ہیں نا، وہ کسی بھی لگانا جائز، وہ ہے کیوں؟ تاکہ تعین ہو سکے بھئی یہ ہمارے فلاں کی قبر ہے، یہ اس لیے لگایا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ پکی خبر یا جاری وغیرہ لگانا؟ پکی قبر کا مطلب یہ ہے سائیڈ سے ہم اس کو یہ کریں، بیچ کا جو حصہ ہے اس کو کرنا جائز نہیں، اس کو ہمیں ویسے ہی خالی چھوڑیں، اور وہ بھی پکی جو ہم کر رہے ہیں وہ بھی یہ ہونا چاہیے جیسے کہ قبر کا یہ سانچہ ہے، تو اپنے یہاں بھی جو کرتے ہیں بڑا غلط کرتے ہیں، سیدھا قبر میں لے جا کے ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے، یا تو بھئی آپ قبر ہی تھوڑا سا لمبی بنا دو، آپ کو اگر نشان لگانا ہے، ٹھیک ہے نا، تو قبر جو بنائیں ہم تو قبر کے سائیڈ سے ہم لیں، قبر کے اندر سے ہم دیوار نہ لیں، کیونکہ وہ جو فرمایا گیا ہے کہ قبر کی مٹی کے علاوہ اگر کوئی اس کے اوپر ایک کاڑی بھی رکھتا ہے تو صاحب قبر کو تکلیف ہوتی ہے بلا وجہ، اس کے فائدے کی نہیں، تو وہ صاحب قبر کو اس سے بھی تکلیف ہوتی ہے، اسے ہمیں احتیاط کرنا چاہیے۔ کن لوگوں کی قبر بنا سکتے ہیں؟ عام قبرستان؟ عام قبرستان، اگر قبرستان عام ہے تو اس میں تو پہلی بات تو نہیں اجازت ہے، اگر عام قبرستان اور آپ کے بنانے کی وجہ سے قبروں میں تنگی آ سکتی ہے تو اس میں تو پہلی بات تو اجازت نہیں ہونی چاہیے، لیکن اگر خاص ہے یا عام یا اگر کوئی عظیم شخصیت ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی اللہ کے ولی وغیرہ ہیں تو اس میں گنجائش ہے، ٹھیک ہے نا۔ صلی اللہ تعالی